کہ یہ جھکاؤ اگر ہمیں احساس کر رہی، اگر ہمیں صحیح میں ان کے جواب کا، اگر حکم کا جواب ہمیں دے رہی اور ہماری روح ہمارا جسم دے رہا ہے، تو سمجھ لو ہمیں ان کی بات سننے کو۔ ان کی بات کیا ہے؟ دیکھو، ہم نہ ایسے مرحلے میں پریشانی میں ڈالے کہ ہماری جو حق تھا وہ ہم آج تک بھی ملا نہیں۔ امام حسن و حسین کا حق دیکھو، یتے مظلوم امام حسن حسین و زینب و کلثوم وہ فاطمہ زہرا اور علی، یتے مظلوم آج بھی 1400 سال کے اندر چھوٹے موٹے لوگوں کا حق ادا کر رہے۔ پیر کیا کہ ایک کلمہ سکھا دلیا، اس کا حق ادا کر کو دیوانہ ہوگا اس کے پیچھے، ہو جاؤ اچھا ہے۔ ایک چھوٹے کام کرے ولیا، حسین وتے نہیں، علی اصغر وتے نہیں، چھوٹے کام کرے، آج بھی ان کو حق ادا کر رہی ہیں، ہمیں سندل منا کو، عرس منا کو۔ مگر 1400 سال کے بعد سب سے بڑی قربانی مولا علی مشکل کشا دیے، سب سے بڑی قربانی فاطمۃ الزہرا دیے، سب سے بڑی قربانی حسن حسین دیے، زین العابدین سے محمد مہدی تک دیے، مگر کوئی انسان ان کی بات کرنے یا ان کا جو حق ہمارے اوپر ہے، ان کا احسان ہمیں جو لے کو کھا کو پی کو زندگی گزار رہی، وہ احسان ہمیں چکانے کے واسطے ان کا شکر بھی ادا کرنے نہیں، شکر کی دور کی بات ان کا نام تک لینے والا آج کون بھی نہیں ہے۔ خالی چپ کے اب ہمیں بات آ کرے وہ بات آ جاتے سو نہیں کر کو بولے تو کہاں دیکھی تمہیں سب چیزیں کہاں چل رہی آج بھی؟ اللہ ماشاءاللہ چھوڑو ایک دو خان وہ باقی کے خانقاہیں کے اندر بھی تب بھی کہاں یہ سب چیزیں ان کا حق ادا کرنے کے واسطے کر رہی؟ بتاؤ، جو صحیح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے علی کو، دیکھو میرے نبوت ختم ہو رہی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، اب قیامت تک بھی ہدایت کا دروازہ ولایت سے تھا۔ کس کا دروازہ؟ ہدایت کا دروازہ۔ آدم سے لے کو محمد مصطفیٰ تک جتنی بھی ہدایت ملی وہ انبیاء اور رسولوں سے ملی سو، اور ختم النبیین کے بعد میں جو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ ہونے کے بعد بھی جو ہدایت دنیا میں قیامت تک رہتی ہے وہ ولایت سے چلتی ہے۔ اب تم نہ ہدایت مانگنا تو ولایت سے مانگنا سو، ہدایت مانگنا تو ولایت سے مانگنا۔ تمہیں ولایت سے نہیں مانگو، تمہیں جا کو مولوی صاحب کا نہیں پوچھے، پیر صاحب جسے معلوم نہیں 12 امام کے نام 14 معصومین کے نام معلوم نہیں، اسے جا کو تمہیں ہدایت پوچھ رہی ہیں، تمہیں کہاں سے ملتا؟ تمہیں یاد رکھ لو، ہدایت ایسی اہم چیز، اگر ہدایت کو باجو رکھ ڈال کو تمہیں دولت پوچھ رہی، قارون کے پاس دنیا کی دولت تھی، علم پوچھ رہی، علم فرعون کے پاس، نمرود کے پاس کیا علم تھا؟ نہیں تھا علم، شیطان کے پاس علم نہیں تھا۔ تمہیں اولاد پوچھ رہی، غیروں کے پاس نگاہ اولاد نہیں ہے، تمہیں بھائی کو بچی پوچھ رہی، ان کے پاس بھائی کو بچی نہیں ہے، مرد بچے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پولیٹیکل پاور نہیں ہے، سوشل پاور نہیں ہے، جو چیز تمہیں پوچھ رہی وہ غیرہ کے پاس زیادہ ہے، غیرہ کے پاس انہوں اللہ کو نہیں مانتے، دوسرے کو مانتے سو نہیں۔ اب تم نہ وہ چیزاں ہونا تو ان کے خدایا تم اچھا دے رہی ان کو، تمہیں وہ بن جانا۔ اسلام کے اندر پوچھو، اولاد پوچھو، دنیا پوچھو، آخرت پوچھو، پیسہ پوچھو، سب کچھ پوچھو، مگر ساتھ میں ہدایت والی پوچھو۔ کیا پوچھنا؟ کیا ماں بھی پیدا کریا، مسلمان کچھ پیدا کریا، یزید اس کا نام، ہندا بھی پیدا کری، یزید کچھ پیدا کری سو، ابو سفیان بھی پیدا کریا، معاویہ کو پیدا کریا، انہیں بھی اولادیش پیدا کریا سو، ابو طالب بھی پیدا کرے، علی کو پیدا کرے، عبداللہ بھی پیدا کرے، محمد مصطفیٰ کو پیدا کرے۔ انہوں بھی وہ زمانے میں تقریباً وہ زمانے میں نہیں، ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ان کے پاس دھن دولت سب کچھ تھا، ان کے پاس بھی پیسہ سب کچھ تھا، ان کے پاس ہدایت والی پیسہ تھا، ہدایت والی زندگی تھی،
ہدایت والی نسل تھی، ہدایت والی صراط المستقیم پر چلنے کا مشن تھا. ان کے پاس سب کچھ تھا مگر ہدایت نہیں تھی. اللہ ہدایت چھین لیا. یتا چادر لو، پیسہ پوچھو ہدایت کے ساتھ پوچھو، اولاد پوچھو ہدایت والی پوچھو، کچھ بھی پوچھو، نوکری پوچھو ہدایت والی نوکری پوچھو. ہدایت چھوڑ کو تمہیں نکال ڈالے تو کوئی فائدہ نہیں. اس کے واسطے ہدایت والی ہونا تو یہ ہدایت ہے نہیں، یہ ہدایت ہمارے واسطے مومنہ کے واسطے مسٹ اینڈ شوڈ. کیا جو مسٹ اینڈ شوڈ ہمارے واسطے بڑی مسٹ اینڈ شوڈ. لوگوں میں سب کچھ ہے مگر ہدایت نہیں ہے. اہل بیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، 12 امام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اصحاب رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. باتاں تو دنیا کی کرتی مگر متوجہ نہیں ہوتا. ہدایت بہت بڑی چیز. ہم نہ ہدایت ملے نہیں. ہدایت کہاں سے ملتی اس کو بولے تو سرکار بول کو ہی. کیا بول کو ہی؟ ہدایت کا دروازہ نبوت سے بند ہوگا اور قیامت تک بھی ہدایت کا دروازہ اب ولایت سے کھلتا ہے. ہمیں ولایت کو ماننے والے علی کی، علی سے لے کو مہدی کی، سب ولایت کو ماننے والے. خدا کی قسم ہمیں جس کے پاس بھیک منگ رہی وہاں سے ہم نہ ہدایت مل رہی ہے، ہم نہ سب کچھ مل رہا. تمہیں جو ہادی نہیں ان کا نہیں جا کو پوچھ رہی تمہارے واسطے ہدایت اس نہیں مل رہی. ہدایت کہاں ملتی سو ولایت کا. ولایت کو نہیں 12 امام، 12 ولیاں، 12 خلیفہ ہیں، ان کے پاس تمہیں لینا سو. کون سے کی دکان کو جا کو ہیرا پوچھے تو مل رہا تم نا. بولو جی حجام کے دکان کو جا کو حمام صابن پوچھے تو مل رہا ہے؟ ہاں ایسا وستراج ملتا سو. تمہیں کس کے پاس ہدایت پوچھنا؟ جس کے پاس ولایت ہو، جس کے پاس امامت ہو، جس کے پاس خلافت ہو. میں خلافت یہ نہیں بولوں، خلافت عظمیٰ اللہ کی طرف. باقی کی طرف سے تمہیں جا کو کہاں کی ڈائیورٹ ہو کو کہاں کی پوچھے گا بولے تو تم نہ ملتا بھی نہیں. سوچو بھی نہ کو. جس کے پاس کوئی بھی بڑا سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا مولوی ہو، اگر انہیں ولایت کے پر نہیں ہے، ولایت کا مطلب 12 امام کے پر نہیں ہے، 12 امام کی امامت کے پر نہیں ہے، 12 امام کی خلافت کے پر نہیں ہے، تو یاد رکھ لو انہیں پیر ہوچ نہیں سکتا. پیر ہو نہیں سکتا، انہیں مرید بن نہیں سکتا. تمہارے خیالہ ہوتے سو میں ایک بار بندا پھر میں چھوڑتا نہیں. اگر خدا کی قسم انہیں 12 امام کا تم نہ علم نہیں بول کو دیا، اگر اس کی پہچان کی دور کی بات ان کے نام نہیں بول کو تھا، تمہیں سچ بولو جی. کتنے جنے ہیں جی بنگلور کے اندر، کتنے جنے ہیں انڈیا کے اندر، کتنے جنے ہیں دنیا کے اندر، ایسے کتنے مریدہ ہیں گے، کتنے مریدہ ہیں. خود وہ پیر کنے 12 امام بول رہے ہو تو 12 امام نہیں معلوم سے. پھر کیا کرو اس کے ساتھ ایسی وفاداری، ایسی وفاداری، ایسی وفاداری جیسا آج بنی امیہ نست و نابود ہو کو لعنت. اللہ اس کے رسول کی لعنت بھیجی، اللہ کے رسول لعنت بھیجی، علی مولا لعنت بھیجی، اصحاب رسول لعنت بھیجی، امامہ لعنت بھیجی. لعنت بھیج کو تم نہ دلیلہ دکھائے تو بھی پھر بھی تمہارے محبت جاتی نہیں. ایسا وہ پیران کی بھی محبت نہیں جا رہی ہے تمہارے دلوں میں سے جو 12 امام نہیں سکھاتا، جو 12 امام نہیں سکھاتا، جو 12 امام نہیں سکھاتا. جان دے خالی لفظاں تو بھی سکھا دو. لفظ سکھانے بھی بہت بڑی چیز ہے. معمولی 12 امام کے نامہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے نامہ ہے. یہ جتنے بھی 12 امام کے نامہ تو ملے تھے نہیں. جیسا طاقت علی کا ذکر عبادت، ایسا حسن کا ذکر بھی عبادت، ایسا حسین کا ذکر بھی عبادت. سمجھ گئے؟ زین العابدین کا نام علی نہیں، زین العابدین کا نام علی، باقر کا نام محمد، باقر کا نام محمد، جعفر صادق کا نام، ان کا نام بھی محمد، علی جعفر صادق. ایسا یہ جتنے بھی نامہ ہی نہیں جو 12 امام اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے، خاص خزانوں میں سے لیا تو یہ بھی اسم اعظم ہے. یہ بھی اسم اعظم. اس کے واسطے ہماری بخاری شریف کھولے تو اس میں پریفیس ہوتا، پریفیس کا بولے تو سٹارٹنگ اس میں کیا بولے، اگر کوئی شخص یہ سند پڑھ کو اگر دیوانے کے اوپر بھی دم کریا تو وہ دیوانہ شانہ ہو جاتا. یہ سند اگر مردے کے اوپر بھی سامنے بولا تو یہ مردہ زندہ ہو جاتا رہتا. قرآن کیا بولتا ہے؟ وہ اسم اعظم ہے. وہ اسم اعظم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر مردے کو پھونکو تو مردہ زندہ ہو جاتا، دیوانہ شانہ ہو جاتا. وہ حضرت اسماعیل بخاری فرماتی وہ کیا کرتے انہوں پورے نامہ نہیں لیے، خالی انہوں کیا کرے یہ 7 یا 8 نامہ، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، یہ 8 نامہ لے کو دم کرو. دم کرے تو کیا ہو رہا ہے؟ سو دیوانہ
शाना बंजारा का दीवाना, ये हमारे जिसे हमें मानती उनका अकीदा ये सब चीज़ें, वो वहाँ से दीवाना शाना मुर्दा जिंदा हो रहा है बोले तो अब ये हदीस में कुरान में आया ना, वो इसमें आज़म नहीं की, ये इसमें आज़म या हमें आपको जिक्र जो करती तुम्हें समझो ना को ये गैर का ये अल्लाह के वलियों का जिक्र, अल्लाह के वलियों का जिक्र। तुम्हें जाओ तुम्हारा दोस्त का दुकान कोलसे का, तुम्हें बैठो छियो भी ना वो कोलसा, घंटा बैठो, घंटे के बाद बाहर निकलो, क्या हो जाती है, यहाँ उड़को काली फान करो, काली फान करो। कहाँ जाओ तुम्हारा दोस्त का इतर का दुकान, तुम्हें बैठो, तुम ना लगाता भी नहीं इतर, तुम ना लगाता भी नहीं इतर, तुम्हें खुशबू हो पाती, तुम्हें खुशबू हो पाती। ऐसा अल्लाह का दोस्त अल्लाह के साथ बैठता, अल्लाह का दोस्त अली, अल्लाह का दोस्त हुसैन, अब तुम उनके साथ बैठे तो उन्हें कौन सी सिफत में है वो सिफत उनके पास आ जाती, उनकी सिफत आ जाते। जो खुशबू अली की है वो खुशबू अल्लाह की है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे विलायत, अली वली अल्लाह। ये था जिसकी संगत में बैठती वो तुम्हारे पर असरात होते। जैसा शेर का गोश्त इस्लाम में क्या कहीं जल्दी बोलो, जल्दी खत्म करिए, हराम क्या है सो कि वो सिफत आती रहता है। क्या शेर का गोश्त का तो शेर की सिफत खून खार हो जाता है, जो कुछ खाड़ को खा जाता है, बच्चा कुछ खा जाता है। शेर क्या करता है, उनकी औलादा कुछ खा जाता है, बच्चा शेर नहीं बचाती सो, उन्हें दाली तो बच्चे 5-6 बच्चे डाली तो 2-3 बच्चे खा जाता करता है, खून खार। उसके वास्ते जो चीज हमें खाती वो हमारे में सिफत आती है। अब बड़े का खाती मुंड कैसा होती, मुंड कितना करते भी रोते नहीं, क्या करे तो भी भाई इसके ऊपर बारिश पड़ा तो कैसा, तुम्हें कौन से रकम से रुलाए तो भी नहीं, अल्लाह माशाल्लाह हमारे मुरीदान को छोड़ो, हमारे मुरीदान अलग, दूसरे को देखती नहीं, क्या बोले तो भी दिल ना नरम हो रहा है ना हुसैन, खाली हुसैन बोले तो बस आ जाना, वो हुसैन बोलते के साथ आ जाना, वो तब भी बोलते सोचते वो क्या मसाइल खाली सूचे तो हुसैन को सूचे तो छो जाना सब चीज़ें। मगर क्या है वो खा को क्या आदमी की सिफत, जब इंसान को खाने में अल्लाह ताला वैसी सिफत पैदा करे या खाली सूचने में ऐसी सिफत, अब खाना और लाख देख सकते कविट आरानी पानी सबको कविट अमली हरफी अमली कूट को खाली कूट को अमली का देख सकते पानी आगा सबको आगा। जब अमली कूट को ख्याल गया तो रिजल्ट 5 सेकंड्स में आ रहा। खाली मैं बोला अमली कूट को हरफियां कूट को अचार कूट को क्या किए कूट को खट्टे चीज़ों का नाम लेते साथ ऑटोमेटिक मुंह में आया नहीं आया। जब दुनिया के फानी चीज़ों को सूचे तो ऐसा हो रहा है तो खुदा की कसम वो बखा मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम कैसा रहेगा, वो अली मुर्तज़ा का नाम कैसा रहेगा, वो जहरा का नाम कैसा रहेगा, तुम ना की समझ में नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें दुनिया के फानी चीज़ों का नाम लिया तो टेस्ट मुंह का बदलगा, खट्टा होगा मुंह। अली का नाम लिए तो हमारा पूरी रूह कैसी होना, जहरा का नाम लिए तो कैसी होना, वो आना है, वो इफेक्ट आ रहा है। तो अब दुनिया की खट्टे चीज़ों से तुमना इफेक्ट आ रहा है। और मिठा कैडबरीज नहीं, कैडबरीज चॉकलेट नहीं, वो क्या बोलते सो चंपा कली, अब वो कहीं मिठा हो जाता, खाते भी नहीं मिठा हो जा रहा, खाए भी नहीं खट्टा होगा मुँह, करेला कड़वा होगा। खाली बात करते सो करेला सूचे तो कड़वा हो जा रहा है, वो सूचे तो मिठा हो जा रहा है, वो सूचे तो कड़वा हो जा रहा है। अरे यता सूच को तुम्हें दुनिया की चीज़ों के ऊपर तवज्जो हो रहे तो तुम्हें खी को खा को ही वो चीज़ा, उसका टेस्ट तुम्हारी जबान पर अब खाई नहीं तो भी आ जा रहा। वो अल्लाह के जिक्र उसके रसूल और अहले बैत और 12 इमाम के जिक्र में वो अगर लज्जत मिल गई तो ये मज़ा अलग रहता, ये मज़ा अलग रहता। उसके वास्ते लज्जत लेने आते रहना, लज्जत लेने आते रहना, ये आते रहे तो मज़ा है। करेला अगर को बोल को करेला खाया तो जो से समझ में आता कड़वा है, करो खा को रहे तो ना नहीं खड़ को रहा तो उसे क्या टेस्ट है, कैसा समझाती है। कड़वा को तो कितना कड़वा की, खट्टा को तो कितना खटका की, मिठा को तो कितना मिठा की, खा को रहना। वो खाने के वास्ते क्या करना मालूम, जैसा प्रैक्टिकल में खाती वैसा प्रैक्टिकल में आना, क्या करना आना आए तो ये सब चीज़ें आती। बरकत इमाम हसन का महीना, इमाम हुसैन का महीना, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महीना, बरकत 9 जो आने वाली 9 तारीख
جو سفر کی ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، ان کی شہادت ہمیں کرنا، کئی کو منانا کی کر کے بولے تو رسول ان سے محبت کرے، رسول کریم محبت کرے۔ صحیح حدیثہ میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم کرے آتے، اللہ حکم کرے آتے، اے محمد مصطفیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تم محمد مصطفیٰ اور تمہاری امت ان افراد سے محبت کرے۔ کون بول رہا سو؟ اللہ بولیا تو کیا؟ فرض۔ اللہ بولیا تو اس میں وہ تین ہیں علی ہیں، وہ تین ہیں علی ہیں، وہ تین ہیں وہ علی ہیں، تین ہیں وہ ایک علی ہے، وہ تین ہیں وہ ایک علی ہے، تین ہیں وہ ایک علی۔ حدیث ہے وہ کون تین ہیں؟ یہ ایک عمار، یہ ایک مقداد، یہ ایک حضرت عمار، یہ ایک حضرت مقداد، یہ ایک حضرت سلمان، یہ ایک علی۔ یہ ایک عمار، یہ ایک مقداد، یہ ایک سلمان، یہ ایک علی، یہ ایک مقداد، یہ ایک عمار، یہ ایک سلمان، یہ ایک علی۔ ختم۔ اللہ کا حکم ان سے محبت کرنے کا ہے، اللہ کا حکم۔ اب میں نہیں، رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کی حدیث مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، سیاستہ کی حدیث۔ اب ان کے اوپر ہمارے اوپر رسول لازم کر ڈالے تو اب چاہے مقداد کا ہو، چاہے عمار کا ہو، چاہے سلمان کا ہو۔ اور ایک حدیث میں ابو ذر ہے، اور ایک حدیث میں ابو ذر ہے، ابو ذر غفاری برکت۔ یہ حدیث میں یہ چار، وہ حدیث میں ہر حدیث میں بھی علی تو کامن، اس میں سلمان نہیں ابو ذر ہے، سلمان نہیں ابو ذر برکت۔ اب ان کے اوپر ہمارے اوپر اللہ کا حکم، ان سے ہمیں محبت کرنا کی کر کے بولے تو اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی محبت کرتا۔ سارے صحابہ جنت کے مشتاق ہیں، سارے صحابہ جنت کے مشتاق ہیں، مگر یہ چاروں کو جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ سارے صحابہ رسول کے سب چیزاں تھے، اللہ کے رسول نے ان کے بدلی میں ان کو عہدہ دے دے، ان کے بدلی میں ان کو بدل، ان کو کام کرے، اس کے بدلی میں ان کو جنت دے، ان کے بدلی میں کیا کی دے ڈالے؟ اجرت دے ڈالے۔ مگر یہ چار ایسی ہستیاں ہیں، چار ایسی ہستی، یہ چار یار ہیں، یہ کیسے؟ یہ چار یار۔ رسول اللہ کسی کے یار نہیں ہوتے، یار دوستاں، مالک دوسرے کو ہمیں رسول کا کوئی یار ہوتا نہیں، رسول کا کوئی یار ہوتا نہیں۔ اگر یار ہی کر کو بولے تو دوستی کسی کی بھی کرانا ہو تو انہیں اس کے اوقات کا رہنا، لیول کا رہنا۔ تمہیں کام کر رہی کسی مالک کے پاس، تمہیں تمہارے مالک کو مالک بولنا سو، دوست بولنا سو، مالک مالک خدا کی قسم، کائنات کا مالک محمد مصطفیٰ، ہمیں ان کو کہاں ملا لیں گے، ان کو کہاں ملا لیں گے؟ یہ چار یار، ان کے چاریاں، انہوں ان کے یار، انہوں ان کے یار، انہوں ان کے یار، یہ تین کے انہوں یار، ان کے یار، مگر یہ چار، یہ مالک کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ یہ ہی سو چار یار اصل میں، یہ حدیث کے یہ چار یار، یہ چار یار، تم نہ پوچھے کہ چار یار بولتے، یہ جو ہیں اس میں ہم نہ محبت کرنا، اس کے واسطے ان کی یاد کرنا، ان کا احسان اللہ تعالیٰ خود رکھا، محمد مصطفیٰ خود رکھا۔ اس سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی بن لگے تھے، سب جنے ایک اینٹ اٹھا لے گا تو حضرت دو اینٹ لے لگا، حضرت عمار دو اینٹ لے لگا۔ دیکھے رسول اللہ بڈھے ہی بڈھے، حضرت عمار بڑے بڈھے، وہ عمر میں بھی اتنا جوش، اتنا جذبہ تھا کہ انہوں دو اینٹاں اٹھا لے گا، نہیں دو اینٹاں کو تو پہلے زمانے پتھرے اٹھا لے گا نہ تھا، سو دو وزن پتھرے اٹھا لے گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ان کی صورت دیکھو، پسینہ پوچھے، کھاندہ پوچھے، رسول کھاندہ پوچھے، ان کے پر مٹی پوچھے، اور بڑے غور سے دیکھو، بولتے اے عمار، میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ پورے صحابہ موجود ہیں۔ باغی ٹولہ قتل کرے گا،
تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا. تو جس ٹولے میں رہتا ہے وہ جنتی ٹولہ، تو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ معیار ہوگا. اب جو بھی عمار کو قتل کرتا ہے وہ باغی ہے، جہنمی ہے. کون بول رہی سو؟ کسے بول رہی سو؟ پوری کائنات کو جب رسول بول رہی تو یاد رکھ لینا یہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے. یہ کس کی طرف عمار رہتی؟ وہ جنتی. کس کی طرف عمار رہتی؟ وہ جنتی. اگر معاویہ کی طرف رہے تو انہیں جنتی، اگر علی کی طرف رہے تو وہ جنتی، وہ ٹولہ جنتی. اب صفین ہوئی، صفین کا یہ موقع آیا. صفین کے موقع کے پر حضرت عمار علی کے ساتھ اٹھتے ہی، علی کے ساتھ، علی مولا کے ساتھ. ایسا اچانک ہوا سامنے سے معاویہ کا ٹولہ آیا. اس میں ایک جنا معاویہ کر کو نام تھا، معاویہ تو نہیں تھا، معاویہ کر کو نام تھا. اس کا ٹولہ کیونکہ تو جنگ کے اندر ذرے 50 100 200 300 ایک بیٹالین الگ الگ رہتے. عمار حضرت عمار سامنے کھڑی، وہ ٹولہ سامنے رہتا. اس کے اندر معاویہ ہیڈ، اس کے اندر معاویہ ہیڈ. معاویہ نے کیا کیا ہے؟ وہ دلندر ہیڈ، وہ بھی دلندر، استاد بھی دلندر، ان کے شاگردہ بھی دلندر، وہ ٹولہ بھی پورا دلندر. جتنے بھی تھے یاد رکھ لو اس کے اندر بڑے بڑے بھی تھے. اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق پورے جہنمیاں، پورے باغیاں، پورے جہنمیاں، پورے بغاوت کرنے والے، پورے بغاوت کرنے والے، پورے گئے سو چنو سبھی. یہاں سے کھڑی کون؟ عمار. جب سامنے مل گیا حضرت عمار، انہوں پوری گینگ کے ساتھ تھے. کون؟ انہوں عمار اکیلے تھے، حضرت عمار اکیلے تھے. مارنے گئے تو ایک جنا اس میں سے پکار کو بولتا ہے صحابی رسول نکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی تھی، عمار ان کے ہاتھوں سے مارے جائے گا جو باغی ہیں اور جہنمی ہیں، ہمیں نہیں مارنا ہے، ہمیں نہیں مارتے. اگر مار ڈالے تو اللہ کے رسول کی پیشن کوئی صحیح ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں مارتے، ہمیں نہیں مارتے اور کھڑ جاتا. کون؟ معاویہ کی سائیڈ والا، معاویہ کی سائیڈ والا کھڑ جاتا ہے. بلاتی عمار کو، آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ. عمار بولتی نہیں، تمہیں میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. دم رہا تو آ جاؤ، انہوں دم رہا تو یہاں آ جاؤ. ارے دم رہا تو منجے مارو. ارے نہیں مارتے ہمیں، اگر ہمیں مار ڈالتے ہمیں جہنم میں، ہمیں باغیا، ہمیں تمہیں ادھر آ جاؤ، تمہیں ادھر آ گئے تو تم نہ انہوں قتل کرتی. کون؟ وہ طرف مولا علی کے طرف کے آدمیاں قتل کرتی، انہوں معاذ اللہ انہوں باغیا ہو جاتی، انہوں جہنم ہو جاتی. ہاں بات چلتی ہے. نہیں ہوتا کہ مولا کو حضرت عمار کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کی طرف ہی بول، آؤ میں علی کی طرف، ماؤ الحق حق ماؤ علی، علی ماؤ الحق حق ماؤ علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. کیا تم نہ معلوم نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ کسے سنا؟ سنا کر کو بولے تو سامنے والے کو، انہوں سب بھی رسول کے زمانے میں تھے. کیا تم نے نہیں سنا کہ اکیلا علی بھی ہے، پوری آدم کی اولاد ایک طرف ہے، اکیلا علی بھی تھے، خدا کی قسم علی حق پر ہے، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے. میں نہیں آتا اٹھایا کہ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمار کو مار ڈالتے، حضرت عمار کو مار ڈالتے. غصہ آتا کینگ کو بولتے ساتھ، وہ باتاں کرتے ساتھ، یہ ٹیم معاویہ کی ٹیم کہاں ادھر آ جاتی نا کو بولا کو. اس کے اندر سے ایک جنا ان کو، اس کا نام معاویہ تھا، انہیں کیا کرتا، ان کو تیر چلا کو مارتا، نیزے بھالے مار کو. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالتا، شہید کر ڈال کو حضرت عمار شہید ہو جاتی. مولا علی مشکل کشا کو معلوم ہوتا ہے، مولا علی مشکل کشا خود حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھاتی، تدفین کرتی، سب کچھ انہوں کرتی. مولا علی خود اپنے ہاتھوں سے دیکھتی، بولتی مولا علی ہاتھوں سے اٹھا کو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا جنت اور دوزخ کے بیچ میں یہ ایک دیوار تھی، جس کی طرف عمار ہے وہ جنت ہیں. یاد رکھو اللہ کی پیشن گوئی، اے میرے ساتھ رہنے والوں، عمار نے اپنے آپ کو شہید کرا کر دیکھا کہ ہم سب جنتی ہیں، ہم سب جنتی ہیں، اور عمار کو مارنے والے سارے جہنمی ہیں، سارے جہنمی ہیں. یہ بات ملی. یہ بات ہونے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا تدفین کرے، سب کرے.
ہاں یہ بات معلوم ہوئی معاویہ کو، معاویہ ابن ابو سفیان کو. اب یہ نام کے اندر ہمیں باپ کا نام لینا ہم نہیں. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ جو ان کی طرف کا بڑا تھا، معلوم ہوا تو کیا بولتا ہے، ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، باغی تولا، کیا باغی انسان نہیں، تولا ہمیں بیٹھی نہیں ہے، ٹولا قادری ٹولا ہے، کون سا ہے؟ قادری جیلانی ٹولا ہے، قادری جیلانی جماعت، سمجھ گئے؟ یہ غلطی کرے تو پوری جماعت کے اوپر آتا سو. ایسا رسول یہ ایک آدمی کو بولے نہیں، پورے ٹولے کو بولے سو. کیا باقی ٹولا قتل کرتا ہے؟ اے معاویہ ابن ابو سفیان، ایسا غلطی ہوگی ہمارے صفین میں. کہاں کی رہتا میرا بیٹا، میرا کہیں کو بیٹا سور جہنم، ابو سفیان کی اولاد، شیطان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی اولاد وہاں رہتا، وہاں شیطان کی اولاد کرنے جا کو بولتے ہیں ہمارے ہاتھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہمیں عمار کو قتل کروا لیں. اچھا کرے، علی کے ساتھ کون بھی آیا تو سب کو قتل کرنا سوچ. ارے تو بھول گا کیا حدیث ہوا؟ کون سی حدیث؟ بوچھ رسول اللہ بولے نا، باغی ٹولا جہنمی ٹولا عمار کو قتل کرتا، ہمیں جہنمی باغی ہوگی نا، ہمیں جہنم میں باغی ہوگی نا. تو کیا لکھو بیچتا معلوم ہے، سامنے والے پورے علی کے مولا کے ادنا سب ہم نا جہنمی اور باغی ٹولا اگر کو بول کو ہمارے اوپر فتوے ڈال رہی، ہمیں ہم نا انہوں سب اعلان کر رہی ہمیں جہنم میں ہوگے باغی ہوگے، لوگ ہم نا سبھی ہمارے ٹولے کو چھوڑ چھوڑ کو بھاگنے جا رہی، ہمیں سبھی ذلیل ہوگی، ہمیں رسوا ہوگی. تو کیا بولتا معاویہ، یہ میری غلطی نہیں، تمہاری بھی غلطی نہیں. غلطی کس کی معلوم؟ معاویہ قتل ہونے میں، عمار قتل ہونے میں غلطی تمہاری بھی نہیں، میری بھی نہیں. غلطی سب سے بڑی غلطی علی کی. کس کی غلطی؟ علی کی. علی کئی کو بلا لے کا ہے، علی بلا لے کا ہے سو. فالٹ کون بلا لے کا ہے سو؟ علی سے نہ بلا لے کا ہے سو. وہ علی کی غلطی، میری غلطی نہیں کہا. کسے بول رہا سو؟ غلطی کسے ٹھہرا رہا سو؟ جس کے رائی کے دانے برابر بھی بغض نہیں رکھا تو علی پو جھوٹی تہمت لگنے والا حرامی کے تبڑا حرامی رہی گا. یہ جیتتے بھی بول رہی ہے اہل سنت کے کتاباں سے بول رہا ہوں. کس کے کتاباں سے؟ سن لو پورے تیتر بٹے نہ سن لو. خود مولا علی مشکل کشا کو کیا بولتا ہے، غلطی نہ میری ہے نہ میرے ٹولے کی ہے، غلطی بلالے کو آنے والے علی کی غلطی ہے. سو انہوں بلالے کو آنے میں عمار مر گئے سو، یہ ہمارے اوپر ذمہ نہیں. عمار مر گئے تو انہوں جہنم میں انہوں باقی معاذ اللہ. یہ سوچ رکھو بولتا. مولا علی مشکل کشا کو یہ معلوم ہوتا جنگ کا میدان نہ ہاں کو بولتا یا علی، شام کو خود ختم ہوتی ہے، عصر کے بعد جنگ ختم ہوتی ہے، اب رات کو یش ڈیلنگ چلتے سو. یا علی، معاویہ نے کہا کہ اس کی غلطی سے یا اس کے ٹولے کی غلطی سے عمار شہید نہیں ہوئے، عمار شہید کئی کو ہوئے کر بولا تو تمہیں بلا لے کانے میں کیوں نہ تمہیں فوراً مولا علی مشکل کو شاہ بنے میں بے خوف. اگر انہیں ایسا بولتا اگر کو بولے تو حضرت حمزہ کو رسول بلا لے کا نا، کیا رسول کی غلطی کیا ہندا کہیں سو ماری سو. سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارا، وحشی مارا اور انہیں ہندا کلیجہ چبئی، ان کے اوپر کروڑوں لعنت. اب کیا بولتی مولا علی، اب وہ بھی انہیں ذمہ نہیں لیتا، اس کی اماں کری سو کام نا، معاویہ کون، معاویہ کا اماں کون، ہندا. یہ ہندا کری سو کام کو ہندا کو بھی بچا لیتا ہے. اب یہ ہندا کی فالٹ نہیں ہے، اس کی اماں کی فالٹ نہیں. اس کی اماں 100 جنے کے ساتھ 100 جنے کو خوش کر کو وہ کالے میرے بیٹے کو پھر دلندر حرامی کو اٹھا لے کو جا کو، وحشی کو بلا لے کا کو، اسے لے لے کا کو حضرت امیر حمزہ کو ماری بعد، عریض ہے ماری بعد قتل پوری دنیا کے سامنے علل اعلان انکھیاں سے دیکھو تو شاید ہی قیامت تک بھی دنیا کے اندر بولتے رہتے سو کہ ہندا کلیجہ چپائی، وحشی کلیجہ چپایا، وہ ماریا حضرت حمزہ کو کر کو. اب معاویہ کی بات اگر میں بلالے کو آیا تو عمار کو میری غلطی رہی تو حضرت حمزہ کو رسول نہ بلالے کا، اب رسول کے اوپر بھی تہمت ڈال کر سیم یہ بات کرے سو مولا علی مشکل کچھ.
ऐसा वो आज भी लोग हजरत अम्मार की बात करे तो आज ऐसा बात कर लेते हम हजरत अम्मार की हदीस से आज उठा को हजरत जुबैर इब्न अव्वाम की बात करे कौन की हजरत जुबैर की बात करे कर डालेंगे 2 मिनट। हजरत जुबैर भी सहाबा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के, यहाँ तक उनके फुफू के बेटे हुए, फुफेरे भाई उन्हों भी जमल में आती किसके सामने, मौला अली के सामने। मौला अली जाती जाग बोलती जुबैर, तलहा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हजरत आयशा बोलती फितना वो घर से निकलता तुम्हारे घर का दिखा को, हौद के कुत्ते भोके ना, तुम्हें गलती पहुंची, चले गए। हजरत अल्लाह जुबैर को बोलती देख लो तुम्हें हजरत आयशा की सपोर्ट पर मेरे पास आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बोलते है जुबैर तुम्हें चाहते रहेगा मौला अली को, मगर ये एक ऐसा मरहला रहता तुम्हें मौला अली के सामने खड़े रहते, वो टेम्पो याद रख लो, मौला अली हक पहुंची तुम्हें ना हक पहुंची, याद है क्या कहते सर? हाँ याद है। हाँ छोड़ को निकल गया जंग, जमल तलहा छोड़ डाले, जुबैर छोड़ डाले, आयशा छोड़ डाले, चले गए। अब इनके पीछे एक उम्र क्या कि नाम था उसका, उसके पीछे एक आदमी गया, जुबैर पूछा हजरत जुबैर को क्या करे तुम्हें, क्या करे सो तुम्हें इधर का भी नहीं छोड़े ना इधर का भी छोड़े ना, लोग आपको भड़काए मौला अली की तरफ बुला लगा के, अब उन्होंने खड़गी लड़ने के वास्ते, अब मौला अली की फौज उनको मारने खड़ गई, इन्हों उनको मारने खड़ गई, तुम्हें ना बुला लगा सो ये तरफ से जमल में, तुम्हें ना बुला लगा सो क्या करे तुम्हें, बहुत बड़ी गलती करे, बहुत बड़ी गलती करे, हजारों आदमियों का कत्ल चुपके थे भड़काए सो नोच ले लगा होगा। अब ये बातें चलते चलते क्या कि पर्सनल प्रॉब्लम आया, अब वो डिस्कस करने का नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम आया, यहाँ से जमल छोड़े, जमल से जाती बसरा छोड़ती, बसरा से भी बाहर चल जाती, जो इंसान गया क्या कि नाम उसका उम्र बिन क्या की है, उन्हें कत्ल करता है, नमाज में खड़ती कत्ल करता है, कत्ल करता को मारता था। अब था सो ना जंग में मारे ना इसमें मारे, वहाँ इतनी बात थी सो वो बात उठा को क्या डालती लोग। हाँ अब ये सहाबी को मौला अली का आदमी मारा ना, अब जो निकल को गया उन्हें मौला अली मुश्किल कुशा की फौज में था सो एक आदमी, इनके पीछे जाता सो, इनके पीछे इन्हें छोड़ को चले गया ना, छोड़ को जाता सो कहीं को जाता सो, जाता कहते कि दिना के साथ में रहता है, इनकी दोस्ती हो जाती है, क्या की हो जाती है, सब हो जाते हैं। अब इनका क्या पर्सनल प्रॉब्लम है वो अलग चीज़ है। अब उन्हें मार डालता, मारने के बाद अब क्या करता है, बचने के वास्ते क्या करता है, उनकी गर्दन ले लगा, मौला अली के पास ले लगा हजरत जुबैर के। अब ये लोग बनी उमैया के क्या समझते हैं, जब तुम्हें माविया अली के खिलाफ जंग कराया को बोल को उसे जहन्नमी बोलती ना, उसे बागी बोलती ना, जहन्नमी और बागी बोलती ना, तुम्हें हजरत जुबैर को मारने वाला का उसका क्या हिसाब बोलती, क्या पूछती, कहाँ ले जा कहाँ डालती सो। याद रख लो जो हजरत अम्मार की हदीस है वो रसूल अल्लाह बोलते सो, उनको बागी टोला कत्ल करता है, जहन्नमी टोला कत्ल करता है। जुबैर की शहादत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं कि कौन कत्ल करता है या कौन उनको मारता है या उन मरती, इनको मारने वाला या मरने वाला जन्नती या जहन्नमी बोले नहीं, जहन्नमी मगर ले लेगा को डालती कैसा लोगों के दिला में ऐसा दाल को मोहब्बत अहले बैत को हटाती। ये सबसे बड़ी चाल आज दुनिया में है सो, ये सबसे बड़ी चीज़ों को समझना सो। अगर ये इल्म नहीं रहा तो तुम्हारे जैसे हमारे जैसे ज़रा ला इल्म आदमियों को बिठाए कि नहीं, अरे माविया भी सहाबी था, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम बहुत भी सहाबी थे, उनको अगर पूरी गैंग उनको मारी तो उन्हें जहन्नमी होते, तो मौला अली का आदमी जिनको मारा तो उन्हें क्या होना बता। ऐसा याद रख लो, मौला अली किसी हालत किसी कीमत पर हक पो, अली के सामने अगर कोई शख्स भी आया बड़े से बड़ा आया उन्हें सब नाहक पहुँचे, कौन भी रहते नाहक पहुँच। ये ईमान खुला रहना, चाहे वो उम्मुल मोमिनीन हो, चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो बड़े बड़े सहाबी हो, कौन भी हो, अगर मौला के खिलाफ क़यामत तक भी कोई भी इंसान सोचता भी, याद रख लो
حق ان کے ساتھ نہیں، حق مولا کے ساتھ ہے، مولا کے ساتھ ہے. کوئی دل میں بغض نہیں لانا، کوئی کینہ کپٹ، یہ سب کوئی اوقات کے نہیں. مولا کے سامنے، مولا کے خاندان کے سامنے کوئی اوقات کے سامنے، مولا کے گھر کی ایک بچی کی اوقات بھی ان کے سامنے کیا بھی نہیں. یہ ایک بچی خالی کتے کی شہید ہوئے. امام حسین علیہ السلام کا جب قافلہ نکلتا ہے شام کو تو تقریباً 40 چھوٹے چھوٹے بچے رہتے کہتے ہیں. مدینے کو گئے تو 10 کو رہتے، 30 بچے چھوٹے چھوٹے بچے. ماں کو پورے مرد بنے انتقال ہو گئے، اس میں سے تھے سو مرد بنے 2-3. ایک حضرت مسنہ، حسن المسنہ، لڑتے کربلا کے اندر بہت دور نکل کو چل جاتی ہیں، کہاں کی بے ہوش ہو جاتی ہیں. قبیلے والے بلا لے جا کے ان کو پھر ہوش میں لاتی ہیں. وہاں سے امام حسن کی نسل ہے. حسن المسنہ بھی کربلا کے اندر موجود، جو غوث اعظم دستگیر جس کی آتی نہیں نسل چلی، حضرت قاسم کی نسل نہیں چلی، وہاں سے ہوگا. اس کے واسطے حسن المسنہ سے لڑتے کربلا کے اندر امام حسین کے واسطے بہت دور نکل جاتی ہیں. بے ہوش ہو کو ان کو بہت بڑا مار پڑتا، دور لے جا کو گھوڑا کیا کرتا ان کو کربلا سے بہت دور لے جا کو ہاں گر جاتی. وہاں سے 2-3 دن کے بعد ایک قبیلے کو ملتی، بہت دنوں کے بعد ہوش آتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک حکمت رکھتا سو کہ حسن کا بیٹا زندہ رہنا کو بھی زندہ رکھایا اس کے اندر. بہت سے نہیں بولتے، سب چیزیں معلوم نہیں کہ وہ تو حضرت قاسم شہید ہو گئے تو امام حسن کی نسل کہاں ہے کو بولے تو بعد میں ایک رد ہو جاتا نہیں. غوث اعظم کیسا ہو امام حسن کی نسل؟ اس کے واسطے حضرت قاسم کے ساتھ حضرت مسنہ بھی تھے. حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت قاسم چھوٹے تھے سو، حضرت مسنہ بڑے تھے سو. حضرت قاسم کو بہت چاہتے تھے، سینے کو امام حسن سلاتے. وہ ایک آخری ایک چراغ تھا امام حضرت قاسم کا. حضرت مسنہ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، ان بڑے بھی تھے اور لڑے بھی، اور دور جا کو ہاں بے ہوشی کے عالم میں انہوں رہ گئے. بڑے کر چھوٹے چھوٹے بچے میں 10 بچے کیا کرتے، عورتاں کے ہاتھاں بند ڈالتے، عورتاں کے ہاتھاں یہاں پیچھے بند ڈالتے، رسیاں میں بند ڈالتے، اور کیا کرتے اونٹاں کے اوپر بٹھاتے، کجاوہ نہیں سو اونٹاں کے اوپر بٹھاتے. اب بچے بیٹھے تو کیا کرتے ہیں، ہمیں 2 ویلر میں بیٹھے تو بھی کیسا کرتے، پکڑتے کرتے کئی کو برابر. مگر بچہ کو کیا کرتے ہیں، مایا کو پیچھے بٹھاتے ہیں. یہ اونٹ کا یہ آتا نا کیا وہ کوہن کے پیچھے کیا کرتے کہتے ہیں بچے کو بٹھاتے کہتے ہیں. کوہن کے سامنے کیا کرتے ہیں اس کی اماں کو بٹھاتے کہتے ہیں. اب بچے کے ہاتھوں اتنے بڑے نہیں تھے کہتے جو اماں کو پکڑ سکے. کچھ کوہن کے سامنے بچہ کو بٹھاتے کہتے اماں کو پیچھے بٹھاتے کہتے. نہ اماں چین سے رہنا، بار بار اماں گرتی، بڑی ہوتی کیسا تو بھی سنبھلتے، پھر چڑھاتے، ہونا گراتے. اب وہ ایسا تھا کہ اب اس کو ٹارچر کیسا تھے، مارتے اتنا تھک گیا انہوں. اب مارنا چلی کر لے کو یہ دماغ میں رکھ لے کہ کھجاوے نہیں سو اونٹاں کے اوپر بٹھانا. بٹھاتے ایسا مرحلے تھے کہتے جب اونٹاں چلتے پیچھے سے کیا کرتے کہتے نوک کے نیزے لے کو مارتے کہتے اونٹاں بدک جاتے کہتے، ہڈرتے کہتے یا بھاگتے کہتے. جب بھاگتے تو بچے کیا کرتے امبیلنس ہو کو گرتے کہتے. اب گرے اس ٹائم کو اونٹاں کے پاواں کے نیچے روندے جاتے کہتے، بچے روندے جاتے کہتے. کچھ روندے ان کے بعد بھی ذرے ہاتھاں پاواں ٹوٹ کو، ہاتھ ٹوٹ جاتا، پاؤں ٹوٹ جاتا، ذرے شہید ہو جاتے. اتنے ظلم سے مارتے کہتے. ٹوٹنے کے بعد بھی ہاتھ ٹوٹوں کو ایسا رہتا تو پھر وہ بچے کو بھی کیا کرتے کہتے پھر سامنے بٹھاتے کہتے تاکہ پھر ایک بار گرے. ایسے ظالمانہ طریقے سے مارے کہتے، ایسے مارے کہتے. کربلا سے کوفہ سے شام، پھر کوفہ سے کربلا، پھر کربلا سے شام. اس کے رستے کے اندر بچے گر کو مرتے کہتے ہیں. راتاں کو خود یتا پریشانی، کھانا نہیں پینا نہیں، مایا بے ہوش ہو جاتے. اندھیرے میں ہونا کو اونٹا کو بھگاتے کہتے ہیں. لاشاں گر کو رہتے تو دوسرے تیسرے دن قافلے آتے کہتے لاشاں پڑ کو رہتے کہتے. بچہ کے ٹکڑے وہاں بھائی کو بچے مرد بچے کی لاشاں یہاں رہے تو قبیلے والے پوچھتے کہتے آجو باجو بندے یہاں سے کس کا قافلہ گیا تو بولتے کہتے ہیں یہ امام حسین ابن علی ابن زہرا ابن محمد کا قافلہ گزرا. کی وہ اگر بولے تو ہم نے لاش کی یہ پاؤں ملا
ये लाश का हमने हाथ मिला, ये लाश के झज्जर लाश मिली, क्या करना? बोलती हमें मुसलमान तदफीन करवा लेंगे, नामा मालूम नहीं, कौन क्या कर किसके बच्चे को मालूम नहीं। आज भी करबला से लेकर शाम के रास्ते में 30-35 मज़ारा हैं। आज भी हर मज़ार में अगर औरत रहती तो, बेटी बच्ची रहती तो उसे बिन्ते हुसैन करके लिखते कहते। क्या लिखते कहते? बिन्ते हुसैन करके लिखते कहते। इसे इब्ने हुसैन करके बच्चे रहते तो, मर्द बच्चा रहता तो इब्ने हुसैन कर लिखते कहते। पहले ज़माने में प्लेन सब नहीं था, अब जाना था तो ये सफ़र जाना था, ऊँटांग के पर इसके पर जाना था। बुजुर्ग जाते कहते हैं, मज़ारा मिलते कहते, वोच रास्ता निकलते कहते, जो कूफे से करबला, करबला से शाम तक वो रास्ते जाते कहते ज़ियारत के वास्ते जाते, तो बीच बीच में ये मज़ारात मिलते कहते। कौन के एक बुजुर्ग से पूछा कहते हैं, इतने बच्चे क्या इमाम हुसैन के शहीद हो गए? सो हर जरी दूर के पर बिनतल हुसैन है, इब्नल हुसैन है, बिनतल हुसैन है, इब्नल हुसैन है, बिनतल हुसैन है, इब्नल हुसैन है करके बोले तो इन्हों बोलते कहते हैं नहीं, इमाम हुसैन के तो उतने बच्चे नहीं थे, शहीद नहीं होने का। मैं बोल तो इंशाल्लाह आज पढ़ाओ यहाँ डाल लो, पढ़ाओ डालेगा। सोच रही कहते हजरत कैसा इतने बच्चे, या तो हुसैन के बेटे अगर को लिखो ही, या हुसैन के बेटे अगर को लिखो, रात भर जिक्र करे, दुआ करे, जरा झपक नींद की झपक आ गई, ख्वाब में हुसैन है, ख्वाब में हुसैन है, पूरा नखाब है, पहचान रहे नहीं कौन को, सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या? अगर कोई हजरत पूछ रही, इनू क्या भी बोल रहे नहीं, इनू क्या कर तो खाली हाथ उठाते, हाथ उठाए तो हाथ में अंगली नहीं रहती, जैसा अंगली नहीं रहती मैं समझ जाती हूँ मेरे हुसैन को, जहाँ खदमों में गिर जाती है। खदमा में गिरने के बाद हुसैन को उठाती करते, बगैर अंगली के हाथ से उठाती करते, लहू लुहान खून, इमाम हुसैन के जिस्म के पर, अपने कपड़े के पर लहू लुहान खून, यहाँ सीने के पर एक गोश्त का लोथड़ा धड़क रहा कहते, खून निकल रहा कहते उसमें से। वो बोल को हजरत को उठा को बोल दी कहते हैं, तू जो सोच जो फिक्र में था वो फिक्र दूर करना था, तू कर रहा है 60-70 साल से रियाजत कर रहा है, इबादत कर रहा है, मगर जो फिक्र में तू आज रात में वो फिक्र करया, ये इब्नुल हुसैन कौन, बिनतल हुसैन को वो फिक्र में करया, मैं पहले चाह सकता मगर वो फिक्र में नहीं करया, उसके वास्ते फौरन आज की फिक्र बहुत अच्छी लगी मुझे, उसके वास्ते फौरन तुझे मैं ज़ियारत कराने आगा। तू जो सोच रहा है बिनतल हुसैन, इब्नुल हुसैन कौन कर को देख, ये काफिले के जो बच्चे थे मेरे साथ निकले। सो तकरीबन मैं जब मक्के से निकला, मदीने से मक्के को गया, मक्के से मैं जब निकला तो मेरे साथ तकरीबन 50 बच्चे थे, तकरीबन 50 बच्चे थे। जब वापस मेरा काफिला मदीने को गया तो उसके अंदर 8-10 बच्चे सो ये जो 40 बच्चे हैं अलग अलग हमारे ख़ानदान के, हमारे कबीले के, हमारे साथ में जो जुड़े उनके बच्चे, वो मेरे बच्चे नहीं। मगर जब भी ये वाक़या हुआ मेरे बच्चे घोड़े के पाँव के नीचे को कुचले जाते, मर जाते, तो इनकी लाश पड़े रहती सहरा में। दिनों गुजरते, काफिले वहाँ से आते, कुछ काफिले को लाश मिलती, कुछ नहीं मिलती। की करके बोला तो वहाँ से मट्ठी उड़ी कि नहीं, वो रेगिस्तान में क्या करते लाश के ऊपर आ जाते, फिर वहाँ से उड़ी कि नहीं, फिर वहाँ चल जाते कहते। जब मट्ठी उड़काती तो लाश नहीं दिखती थी कहते, पड़े रहते कहते, साला पड़े रहते कहते। ये जुल्म मेरे हुसैन के साथ खाली एक दिन का नहीं, ये जुल्म मेरे साथ करबला के बाद साला से चला। जब जब ये लाशों को ना मट्ठी खाती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तो शहीदा इन्हों से भी जब लाशा मिलते हैं तो लोग काफिले वाले क्या करते हैं, हुसैन की बेटी को जाको दफन करवाते, क्योंकि तो उनको नाम मालूम नहीं था। नाम क्या मालूम था, किसकी बेटी करो, क्या बेटी करो, कौन भी नहीं था उनका सहारा। माया तो उन चले गए थे, उनको शाम तक
بلا لے چلے ان کے نہیں تھے، اس کے واسطے وہ قافلے والے کیا کرتے ہر بچی کا نام رہتی تو بنت الحسین لکھتے کہتے ہر بچہ چھوٹا بچہ ملتا ہو ابن الحسین ملتے کہتے یہ سب میرے بچے، جو بھی میری محبت میں قیامت تک بھی شہید ہوتا ہے میں حسین اس کا باپ، میں حسین اس کا باپ، جتنے بھی شہید ہوتی میں اس کا باپ، آج ہو یا قیامت تک بھی ہو انہوں مولا میں کر کو بولتی کہتے میں تو بھی اگر میری محبت میں شہید ہوتا میں بھی تیرا باپ بولتا ہے، وہ نیند کے اندر ہی شہید ہو جاتے، نیند کے اندر ہی شہید ہو جاتے۔ امام صبح کو دیکھے کر کو بولے تو جب وہ خیمے کے اندر لوگ جا کو دیکھے کر کو بولے تو ان کی ایک لاش بن کر ہوتی ہے، خبر بن کر ہوتی ہے، اور خبر کے سرانے کے اوپر لکھو رہتا پتھر میں ابن الحسین کر کو لکھو رہتا۔ سوچتی کہتے آدمی یہ کیا ہوگا یہ مرحلہ، یہ ہمیں رات کو اس سے پوچھے تو شہید ہو گیا نا، شہید ہونا جو پوچھتا سوال امام حسین اس کی خواب میں آپ کو پورا واقعہ بولتے کہتے یہ بچہ کی یہ واقعہ، اور یہ واقعہ یہ لوگوں کا یہ واقعہ یہ کہ یہ مرحلہ سن کو تمہارا جو ساتھ میں جو بڑے تھے، بزرگ تھے، حضرت تھے، شیخ تھے، پیر صاحب تھے، انہوں یہ واقعہ سن کو انتقال ہو گئے، میں ان کی خبر بنایا، میں ان کے سرانے یہ رکھا، ان کا باپ کا نام کیا ہے کہ مگر انہوں میری محبت میں مرے، انہوں میرے بچے۔ یہ امام حسین یہ اس کے واسطے جن کی محبت، ان کی عقیدت رہے تو کون سا باپ کیا ہے کہ روحانی باپ پیر ہے کہ جسمانی باپ ہے کہ، مگر حسین کی محبت میں جو بھی مر جاتا ہے خدا کی قسم اسے قیامت بھی ابن الحسین، عورت مرتی تو بنت الحسین اٹھاتی ہے، اس سے بڑا معجزہ وما علینا الا البلاغ۔